اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 98 اور آیت نمبر 99 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں اہل کتاب کے جتنے بھی شبہات تھے ان کی تردید فرمائی گئی کہ تم نہ خود حق پر ہو اور نہ ہی حق والے لوگوں کا ساتھ دیتے ہو، نہ ان کو قبول کرتے ہو، نہ ان کی حمایت کرتے ہو۔ تمہاری ان سازشوں اور کرتوتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پہلے بھی تمہیں مختلف قسم کے عذابوں سے دوچار کیا، نافرمانیوں کی وجہ سے تمہیں معزول کر دیا، اور اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی ہے۔ اب بھی تم اپنی ڈٹائی پر اڑے ہوئے ہو اور حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں مزید ان کو ڈانٹ پلائی گئی ہے اور اہل کتاب کہہ کر انہیں باور کروایا گیا ہے کہ اپنی اصلاح دنیا میں کر لو، اسی کے اندر تمہاری بہتری ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون، تم کیوں کفر کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو، کیوں کفر کرتے ہو؟ واللہ، حالانکہ اللہ شہید گواہ ہے، علی ما تعملون، اس پر جو تم کرتے ہو، جو تمہارے اعمال ہیں وہ سب مانیٹر کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ہے ہر ایک چیز، پھر بھی تم اللہ کا انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، اس کی آیات کو نہیں مانتے۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب، لما تصدون، تم کیوں روکتے ہو عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، اللہ کی راہ سے، یعنی خود تو وہ کفر میں پڑے ہوئے تھے اور ایسے لوگوں کو جو ایمان کی طرف رغبت رکھتے ہیں، ایمان لانے کی خواہش ہے ان کی، تو ان کو بھی جا جا کر روکتے، ان کے دلوں میں بھی شکوک و شبہات ڈالتے۔ تو یہ پرانا وتیرہ ہے اہل کتاب کا کہ یہ لوگ حق نہ سمجھ جائیں، یہ لوگ صحیح راستے پر نہ چل پڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اہل کتاب کیوں روکتے ہو تم اللہ کی راہ سے، من آمنا، اس شخص کو جو ایمان لائے، جو ایمان لائے، یعنی ایمان لانا چاہتا ہے، ایمان کی طرف رغبت رکھتا ہے، خواہش ہے اس کی، تم جا کر جو ہے اس کے دماغ کو شکوک و شبہات سے بھرنے کی کوشش کرتے ہو۔ کیوں ایسا کرتے ہو؟ تبغونہا، تم تلاش کرتے ہو اس میں عوجا، کمی، کوئی کجی تلاش کرتے ہو، یعنی تم اس راستے میں کوئی نہ کوئی کجی تلاش کرتے ہو، کوئی نہ کوئی ایسے خام خواہ کا شک شبہ ڈال کر اگلے بندے کو پٹڑی سے اتارنے کی کوشش کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ، حالانکہ ہو تم شہداء، گواہ، تم کو پتہ ہے کہ اسلام کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، قرآن کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اور یہ صرف اس وقت نہیں، یہ تو چلو اہل کتاب تھے، آج بھی مسلمانوں کے اندر جتنے فرقے ہیں محترم بھائیوں، ان میں بھی جو قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، ایسے ہی ان کی طرف آنے والے لوگوں کو لوگ باقاعدہ طور پر روکتے ہیں، باقاعدہ طور پر لوگ روکتے ہیں، پتہ بھی ہے کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، پتہ بھی ہے یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، لیکن لوگ ان کو جا جا کر کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں باقاعدہ طور پر۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ تم کیا ہو؟ گواہ۔ وَمَا اللَّهُ، اور اللہ نہیں ہے بِغَافِلٍ، کچھ بھی غافل، عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کر رہے ہو، جو تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی غافل نہیں ہے، یعنی سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ دوبارہ سے دیکھ لیں، قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب،
لما تکفرون تم کیوں کفر کرتے ہو بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، واللہ جبکہ اللہ شہید شاہد ہے، گواہ ہے، علی ما تعملون اس پر جو تم کرتے ہو۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لما تصدون تم کیوں روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، من آمنا اس شخص کو جو ایمان لے آئے، ایمان لا رہا ہے، ایمان لاتا ہے، عوجن تبغونہا تم تلاش کرتے ہو اس میں، عوجن کوئی کجی، وانتم حالانکہ ہو تم شہداء گواہ، تمہیں پتہ ہے کہ یہ حق ہے، منزل من اللہ ہے، تم خامخواہ اس کے اندر کوئی ایسی بات شبہ کے طور پر کھڑی کر دیتے ہو، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل کچھ بھی غافل، ہرگز غافل، عما تعملون اس سے جو تم کر رہے ہو۔ محترم بھائیو، آپ نے یہ دو آیات سماعت کی کہ کیسے لوگ خامخواہ کی دشمنی کرتے ہیں اہل حق سے، خامخواہ کی دشمنی یہود و نصارہ، اور اسی طرح سے محترم بھائیو گمراہ لوگ، گمراہ فرقے، وہ بھی بالکل سیم اسی راستے کے اوپر چلتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر بہت ساری کمی ہیں، ہمارے اندر بھی ہوں گی، ہر بندے کے اندر ہوتی ہے، انسان خطاؤں کا مطلع ہے، غلطیاں کمی کوتاہیاں ہیں، لیکن جو اللہ کا دین ہے اس کے اندر تو کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ مجھ سے کسی کو ضد ہو سکتی ہے لیکن کتاب اللہ سے تو ضد نہیں ہونی چاہیے، کیا خیال ہے؟ اسی طرح سے ہمارے کسی کارکن سے ضد ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے دین سے، کتاب اللہ سے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ضد نہیں ہونی چاہیے، لیکن اللہ گواہ ہے کہ خامخواہ لوگ ضد کرتے ہیں، اور ضد کسی شخص سے نہیں کرتے بلکہ کس سے ضد کر رہے ہوتے ہیں؟ در حقیقت وہ کتاب اللہ سے ضد کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ نہ پڑھ لیں، اگر یہ پڑھ لی، انہوں نے پڑھ لیا تو پھر یہ ہمارے نہیں رہے، سمجھ آ رہی بات؟ تو سیم ایسے ہی اہل کتاب کو بھی یہ فکر رہتی تھی ہمیشہ کہ اگر انہوں نے اللہ کی کتاب سن لی نا، اب آپ دیکھیں مشرکین مکہ کا حال بھی یہی تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے لوگوں کو روکتے تھے کہ وہ آپ کا کلام نہ سن لیں، کیونکہ جو ایک دفعہ سن لیتا تھا، جو ایک دفعہ ٹچ ہو جاتا تھا، بس وہ تو ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے پھر ہوئی کتاب اللہ کا جاتا تھا، ہوئی دین کا جاتا تھا۔ تو اس طرح بھائیو بالکل ایسے ہی ہے کہ اس وقت جو کہنے کہ کلیش چل رہی ہے، جو اس وقت کھینچا تانی چل رہی ہے لوگوں کو اللہ کی کتاب سے روکنے کی خاطر، آپ اندازہ نہیں کر سکتے جی۔ پہلے تو عقلی طور پر لوگوں کو جو ہے، دیکھو جی ہم تو عربی دان ہے ہی کوئی نہیں، ہم تو اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے، ہم تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، چلو جی پھر جناب اگر اس کو سمجھنا ہے تو پھر اس کے لیے اتنے علوم ہونے چاہیے، پہلے اتنے علوم ہونے چاہیے۔ اچھا اب یہ بھی ایک پینترا ہے، یہ بھی ایک چال ہے، اب لوگ ڈر گئے، پریشان ہو گئے، بھی ساڈے کو اسی واقعی اہل زبان بھی کوئی نہیں، اینے علوم بھی کوئی نہیں جی، اب وہ پیچھے رہے۔ پھر کبھی کسی نے کوئی کوشش کی تو پھر اس کے پاس جا کر نہیں جی یہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے، ایک ادھر ٹر پہ ہو تسی، کیا خیال ہے؟ آپ کے کلاس کے اندر عینی شاہد، عینی گواہ بھی موجود ہیں کہ جن کو لوگوں کو باقاعدہ طور پر روکا گیا ہے، اور صرف یہاں پر نہیں روکا گیا، محترم بھائیو جہاں بہت سارے قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ کی ہم نے کلاسز شروع کی، اور مزید بھی انشاءاللہ شروع کریں گے، جاری کر رکھیں گے، اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سچی بات ہے، جہاں کہیں بھی قرآن کے ترجمے کی کلاس شروع کی نا، دسیوں مثالیں ہیں میرے پاس، دسیوں، میری آپ بھی تھی ہیں کہ جہاں پر بھی ہم نے شروع کی تو لوگوں نے ٹانگ اڑانے کی ضرور کوشش کی، لوگوں کو کھینچنے کی، جا کر موٹیویٹ کرنا ان کو، جا کر جو ہے وہ کرنا، وہ ایک پلے ٹر چلے تسی، ایک ہی کرتے کو تسی، یعنی باقاعدہ ان کی یہ کوشش رہی ہے کسی طریقے سے اس سلسلے کو کیا کر دیا جائے، روک دیا جائے اس سلسلے کو۔ تو محترم بھائی یہ تو اللہ کی خاص مدد ہے کہ الحمدللہ کوئی بھی سلسلہ رکا نہیں بلکہ آگے ہی بڑھا ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اور برکت عطا فرمائی ہے، جتنا انہوں نے ریئیکشن شو کیا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف اس دور کے اہل کتاب ہی نہیں تھے،
بلکہ اس دور کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جن کی کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ ضد ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو اس طریقے سے اس کا فہم عام نہ ہونے دیں، یا پھر لوگوں کو حق کی طرف جو ہے لوگ حق پر نہ چلے جائیں، ہماری دکانداری کو مسئلہ نہ بن جائے جی۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں نا باقاعدہ طور پر کہ یہ لوگوں کی دکانداریاں کھلی ہوئی ہیں، کیا کھلی ہوئی ہیں؟ دکانداریاں کھلی ہوئی ہیں، اور جو شخص قرآن اور حدیث کی طرف آتا ہے تو اس سے ان کی دکانداری پر کیا ہوتی ہے؟ اثر پڑتا ہے، ان کی دکانداری نہیں چلتی، لوگوں کو حق پتہ چل جاتا ہے، لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اس لحاظ سے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ادھر نہ جائے تاکہ لگیاں نہیں موجاں تے لائی رکھی نونے ساڈا کام چلتا رہے، ادھر چلے گئے تو پھر ہم تو گئے، سانو پھر شرینیاں کنے دینیاں نے، سانو پھر نیازاں کنے دینیاں نے، جے اے ادھر ٹر گئے قرآن حدیث پڑھ لیا انہوں نے تو پھر ساڈی تو دکانداری ختم۔ تو محترم بھائیو یاد رکھیں یہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خالص چیز عطا فرمائی ہے، قرآن ہے اور حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عقیدہ سچا قرآن کے مطابق۔ اب ان دو آیات کو سمجھنے میں آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے؟ ایک ایک لفظ کو کھول کر دیکھ لیں آپ۔ قل کا مطلب کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون، لما یہ سوالیہ انداز میں ہے، کیوں کر، کیا وجہ ہے کہ تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا، حالانکہ تم کیا ہو؟ گواہ بھی ہو، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ گواہ ہے، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے۔ آگے پھر تم کیوں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہو؟ جو ایمان لا رہا ہے، جو اپنے عمل کو بہتر کر رہا ہے، جو قرآن کی طرف آ رہا ہے، جو حدیث کی طرف آ رہا ہے، جو سچے دین کی طرف آ رہا ہے، تم کیوں اس کو روکتے ہو؟ حالانکہ تمہیں سب پتہ ہے، صرف اور صرف تم کوئی نہ کوئی ایشو بناتے ہو چھوٹا سا، جانتے بوجھتے، کوئی ہوتا نہیں ہے لیکن تم اس کو بنا کر پیش کرتے ہو، اشکالات ڈالتے ہو، شبہات کھڑے کرتے ہو، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میری ان کلاسز کو روکنے کے لیے بھی ایسے ہی خواہ مخواہ کے کیا بنائے گئے؟ پلندے شبہات، کہ یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ایسے، حالانکہ ہے کچھ بھی نہیں۔ الحمدللہ جو قرآن کے اندر ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، جو قرآن کے اندر بیان کیا گیا وہ ہمارا انشاءاللہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اور برکت عطا فرمائے۔ دیکھ لیجیے ان آیات کو، جو بات سمجھ آئے تو پوچھ لیجیے۔